السلام علیکم میری پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول شارٹ سرکٹ قسط نمبر 21۔ مہازیب سب سے نیلم کو مسکرا مسکرا کر ملوا رہی تھی۔ مسز عظمیٰ انصاری، ان سے ملیے۔ یہ ہے نیلم سلطان، میری سب سے چھوٹی بہو۔ ہاں مہازیب، میں اتنی دیر سے یہی دیکھ رہی ہوں کہ تم ایک معمولی کٹی پارٹی میں اپنے بیٹے کی شادی کا اعلان کر رہی ہو۔ ہم نے تو نہیں سنا، نہ ہی تم نے ہمیں مدعو کیا۔ ہوئی کب یہ شادی؟ کہیں باغ کر تو نہیں لے آیا سلطان؟ عظمیٰ نے کروفر سے کہا۔ ارد گرد کی خواتین ہاتھوں میں مشروبات تھامے کھی کھی کر کے ہنس رہی تھیں۔ مہازیب کی مسکراہٹ نہ سمٹی نہ ماتھے پر بل آئے، البتہ نیلم کے چہرے پر ناگواری عود آئی تھی۔ پھر جب مہازیب نے عظمیٰ کو جواب دیا تو نیلم کے لیے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا ناممکن ہو رہا تھا۔ عظمیٰ ڈارلنگ، بہت نوٹی ہو تم، یہی سب چلتا ہے تمہارے دماغ میں ہاں؟ ان کا لہجہ تمسخر اڑاتا ہوا تھا۔ نیلم تو ان کی باڈی لینگویج دیکھ کر حیران تھی کہ کس طرح اتنی سخت بات کا جواب وہ تحمل سے دے رہی ہیں۔ نیلم خود اس جگہ ہوتی تو ابھی لڑائی شروع ہو جانی تھی۔ ایکچولی نیلم لندن سے ہے، اس کے پیرنٹس بھی لندن میں ہی ہیں۔ وہیں ایک اسپرچول سی سرمنی ہوئی تھی۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح تو نہیں ہو سکتا نا عظمیٰ جانی؟ اپنی پہلی بیوی کے مرنے بھائی تمہیں کس علاقے سے لے کر یہاں آئے تھے، اپنے پیرنٹس کے خلاف جا کر؟ کیا واقعی؟ ان دوسری خواتین میں سے ایک نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ عظمیٰ کے تو تلووں سے لگی اور سر پر بجھی، دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ مہازیب کو کیسے معلوم اتنی تفصیل۔ ہاں ہاں پوچھو بھائی، بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے عظمیٰ اور عمران بھائی کی۔ عظمیٰ جبڑے بھینچے ہوئے تھی اور ارد گرد خواتین چہمگوئیاں کر رہی تھی۔ مہازیب ایک ڈیولز جیسی مسکراہٹ اچھال کر نیلم کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، انجوائے دی پارٹی بیوٹیفل لیڈیز۔ دو چار قدم آگے بڑھ کر مہازیب اور نیلم نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں کی ہنسی نکل گئی۔ مہازیب نے نیلم کے ہاتھ پر تالی ماری اور بولی، ہم سے پنگا لیں گی بڑی آئی؟ تمہاری ممی کسی سے کم نہیں ہے نیلم ڈارلنگ، کوئی کچھ بھی کہے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ نیلم دل و جان سے مسکراتے ہوئے بولی، یس باس۔ آج اسے پتہ چل رہا تھا کہ دونوں کی بن کیوں رہی ہے۔ وجہ یہی تھی کہ دونوں ساس بہو میں شیطانیت کا لیول یکساں ہی تھا۔ نیلم کا کانفیڈنس لمحہ بر لمحہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، وہیں مہازیب کا اطرانہ بھی عروج پر تھا۔ جب وہاں ایک نئے کردار کی انٹری ہوئی، ہال کا دروازہ کھلا اور کالے رنگ کے ٹکسیڈو میں خوبصورت نوجوان نے اس محفل میں شمولیت اختیار کی۔ اس کا آرا اور کلون کی خوشبو ایسی تھی کہ ساری محفل کی چمک بھڑک ہیرو کی جگمگاہٹ مان پڑ گئی تھی۔ سلطان مائی بوائے، تم یہاں، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ مہازیب بیگم کسی کے بھی کچھ بھی کہنے سے پہلے اس تک گئیں۔ انہیں سچویشن سنبھالنا آتا تھا۔ ایسی پارٹیز میں مرد حضرات کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ اگر وہ بھی اسے کہتی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، تو باقی سب بھی سوال جواب کرتے۔ موم بس یوں ہی، وہ مسکراتا ہوا بول رہا تھا، جبکہ نظریں اس کی نیلم کی جانب تھیں۔ آج تو نیلم بھی اسے بس دیکھے ہی جا رہی تھی۔ تم اندر کیسے آئے بیبی؟ یہاں تو الاؤ نہیں کرتے۔ تمہیں کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ مہازیب کو فکر لاحق ہوئی۔ وہ اسے ابھی بھی اپنا چھوٹا سا بیبی ہی سمجھتی تھی۔ اوہو موم، آپ بھول جاتی ہیں مجھے کوئی آنے جانے سے کہیں نہیں روک سکتا۔ یو فارگاٹ آئی ایم دا اسسٹنٹ کمشنر آف دا سٹی۔ ارے ہاں بھائی، آئیے کمشنر صاحب۔ چلو اچھا ہوا تم آئے، آؤ میں آج تمہیں اپنی تمام فرینڈ سے ملواتی ہوں۔ نیلم البتہ ابھی دور سے کھڑے ہو کر ہی دونوں ماں بیٹا کو کوئی راز و نیاز کرتے دیکھ رہی تھی۔
مہازیب نے سلطان کے بازو میں اپنا بازو حمائل کیا اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی محفل میں پھر سے شامل ہو گئی۔ اسے سب سے متعارف بھی کروایا۔ وہاں کوئی نیلم سلطان کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہہ رہا تھا، کوئی سلطان کو دیکھ کر آہیں بھر رہا تھا۔ چلو بھائی بچوں، آپ لوگ جاؤ، ممی گھر چلی جائیں گی۔ اس قدر کل سے بہرا رہا ہے نا یہ لڑکا، مہازیب نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ اب جاؤ دونوں، گھومو پھرو، اور گھر بالکل بھی جلدی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے دونوں کو یہ کہہ کر رخصت کیا۔ نیلم سلطان کے ساتھ اس کی گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، دل ہمک ہمک کر اپنے برابر میں بیٹھے شخص کو دیکھنے کی خواہش کر رہا تھا۔ آڑی آڑی نظروں سے دیکھنا بند کرو نیلم، پورا منہ گھما کر دیکھو نا۔ ویسے تو سلطان کی مکمل توجہ ڈرائیونگ پر تھی، لیکن جب اس نے الٹے ہاتھ سے نیلم کا چہرہ پکڑ کر مکمل اپنی طرف گھمایا تو نیلم سٹ پٹا گئی۔ اس کے ہاتھ کو جھٹک کر بولی، بھائی کیا ہے؟ اس کے جواب میں سلطان نے گنگنانا شروع کر دیا، کیا کروں ہائے، کچھ کچھ ہوتا ہے۔ ساتھ بجانے کے اسٹائل میں انگلیاں اسٹیئرنگ پر تھرک رہی تھی۔ نیلم نے سر جھٹکا تھا۔ او میڈم، ہماری پہلی آفیشیل رومانٹک ڈیٹ ہے یہ، اس کو بگاڑنے کی نہیں، یادگار بنانے کی کوشش کرنا۔ کوشش کروں گی، بس کچھ الٹا سیدھا نہ ہو، تم تو جانتے ہو 1 منٹ میں میرا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں، تم اور تمہارا میٹر۔ گاڑی برق رفتاری سے رواں دواں تھی۔ ویسے یار، زندگی تو تم امیروں کی ہے، کیا عیش ہے ماشاءاللہ۔ نیلم کا موڈ بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، اور یہ جتنی بھی تھی پارٹی میں سب کی سب ایک دوسرے کی برائیاں کر رہی تھی پیٹھ پیچھے۔ مطلب جب بنتی ہی نہیں ہیں تو یہ عورتیں کرتی ہی کیوں ہیں پارٹیاں؟ نیلم واقعی حیران تھی۔ تو آپ کے پہلے پرشن کا اتر یہ ہے کہ کون امیر، کن امیروں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بھول گئے نہیں کہ آپ بھی کروڑ پتی ہیں؟ ارے ہاں، میں تو بھول گئی تھی، نیلم نافہمی سے ماتھے پر ہاتھ لگا کر بولی۔ اور رہی بات ان پارٹیز کی، تو ان عورتوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں سوائے شوہروں کے پیسہ اڑانے اور غیبت کرنے کے۔ تم نہیں جانتی، موم نے تو ایک جاسوس ہائر کیا ہوا ہے جو انہیں اپنے سرکل کے اندر کی خبریں لا کر دیتا ہے۔ کیا واقعی؟ نیلم حیران تھی۔ ہاں، اسے بڑا پیسہ بھی دیتی ہے موم۔ اوہ اچھا، ویسے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ میری ایک پسندیدہ جگہ ہے جہاں اکثر اکیلے جا کر بیٹھتا ہوں میں، بہت سکون ہے وہاں۔ پہلے وہاں جائیں گے، پھر جہاں تم کہو گی وہاں ڈنر کریں گے۔ تھوڑی دیر گاڑی یوں ہی سڑک پر دوڑتی رہی۔ شام ہو چکی تھی، نارنجی افق پر چڑیوں کا شور مچا ہوا تھا۔ گاڑی رکی تو نیلم نے اشتیاق سے باہر جھانک کر دیکھا کہ آیا وہ اسے کہاں لے کر آیا ہے، تو سامنے پورے جاہو جلال کے ساتھ ٹھہرے ہوئے سمندر پر ڈوبتے ہوئے سورج کے منظر نے اس کا دل مو لیا۔ اس نے اپنے بال گاڑی میں ہی کھول لیے تھے، ساتھ زیور بھی اتار کر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تھا۔ ایسے ہی سلطان نے بھی کوٹ اتار کر گھڑی بھی اتار دی، اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیلم کی جانب آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اتارا۔ جوتے تو اس نے گاڑی میں ہی چھوڑ دیے تھے۔ سمندر کے کنارے پہنچتے ہی اس نے نیلم سے بھی کہا کہ اپنی سینڈلز اتار لے۔ نیلم نے انہیں اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا، لیکن سلطان نے اس کے ہاتھ سے سینڈل لے لیے۔ اب منظر بہت خوبصورت اور مکمل لگ رہا تھا۔ سلطان کے ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا اور دوسرے میں اس کی سینڈلز، اور وہ سمندر کے کنارے چلتے چلے جا رہے تھے۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں نیلم کی آنکھیں اور ساڑی کے موتی ستاروں کی مانند چمک رہے تھے۔ ماحول کا ایسا فسو چھایا ہوا تھا کہ دونوں کے رگ و پے میں سکون سرایت کر رہا تھا۔ نیلم نے فضا میں معطر بھینی پاکیزہ خوشبو کو سینے میں اتارا۔ اس کا ذہن سمجھنے سے قاصر ہو رہا تھا کہ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ جتنی نفرت اسے امیروں سے تھی، جتنے گھمنڈی پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، سلطان اور اس کی ماں نے نیلم کا دل بدلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شخص اس کے جوتے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھا۔ کیا میں واقعی قابل محبت ہوں؟ وہ سوچ رہی تھی اور بس چلتی چلی جا رہی تھی۔
سمندر کا وہ پوائنٹ بہت تعمیر یافتہ مقام تھا اور سناٹا وہاں ایسا تھا جیسے کوئی زی روح وہاں سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ ساتھ ہی ایمار کی سی فیسنگ سوسائٹی تھی۔ خاموشی اور سکوت، یہی تو سب سے بڑی نعمت ہے جو امیروں کو میسر ہوتی ہے۔ غریبوں کے بیچز اور پوائنٹس تو یوں کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں کہ وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ بیچارے غریب عوام کی مفت تفریح یہی سمندر کا کنارہ تو ہے، جہاں انہیں بغیر کسی ٹکٹ اور فیس کے رسائی حاصل ہے۔ پہلے تو وہ دونوں بالکل خاموشی سے سمندر کے کنارے چہل قدمی کرتے رہے۔ پھر سلطان اسے سمندر سے تھوڑے فاصلے پر ایک مقام پر لے آیا جہاں گھاس اگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں سمندر کی جانب رخ کر کے اس گھاس پر بیٹھ گئے۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، میں نے تو کبھی زندگی میں اتنا حسین سن سیٹ نہیں دیکھا، وہ سامنے دیکھتے ہی کہہ رہی تھی۔ میں نے بھی نہیں دیکھا، سلطان نے اس کے چہرے کو محویت سے تکتے ہوئے بولا۔ نیلم نے اپنے لم باہم پہ وسط کر کے اسے دیکھا۔ سلطان نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ نیلم نے محض نفی میں سر ہلایا۔ شاید وہ اس کے ساتھ اور اس کے لیے وہ محسوس کرنے لگی تھی جو نہیں کرنا چاہتی تھی، اور خود کو عیاں ہو جانے سے باز رکھنا بھی مشکل ثابت ہو رہا تھا اب تو۔ تم تھی نہیں گھر پر جب میرے نمبر پر کال آئی تھی انکل آنٹی کی، تم سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے کہہ دیا امی کے ساتھ میلاد میں گئی ہوئی ہو تم۔ یہ سن کر نیلم زور زور سے ہنسنے لگی۔ ویسے کیا کہہ رہی تھی مما، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، آج ڈاکٹر سے ملاقات بھی ہو گئی ہے، پیٹ اسکین اور ضروری ٹیسٹ بھی ہو گئے ہیں۔ سلطان دونوں پیر پھیلائے اور انہیں ایک کے اوپر ایک رکھے اور دونوں ہاتھ اپنی کمر کے تھوڑا پیچھے ٹکائے، اس پر وزن ڈال کر بیٹھا تھا۔ ابھی تو وہ اتنا ہی بولا کہ ٹیسٹ ہو گئے ہیں کہ ایک دم سے نیلم نے اس کی جانگ پر اپنا سر رکھ دیا۔ سلطان کی چلتی زبان کو بریک لگی۔ نیلم گھاس پر لیٹی تھی، سر اس نے سلطان کی گود میں رکھ رکھا تھا۔ اپنی نیلی نشیلی آنکھیں پٹ پٹا کر لیٹے لیٹے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ یہ جانے بغیر کے مقابل بات کرتے کرتے الفاظ ہی بھول گیا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا۔ بولو نا، چپ کیوں ہو گئے؟ سلطان نے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور نچلا ہونٹ دبا کر گہری سانس بھری۔ یوں نہ کیا کرو یار، میں سب بھول گیا۔ تو پھر کیسے کیا کروں؟ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی نفاست سے کٹی داڑھی کو پکڑ کر اس کا چہرہ ذرا سا نیچے کیا۔ نہیں کرو، تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، پھر مجھے مت کہنا کہ لمٹ کیوں کراس کی۔ سلطان کا لہجہ خمار آلود تھا۔ نیلم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بس تم آدمیوں کا تو یہی ہے، ہیلدی رومانس تو کرنا ہی نہیں آتا، یوں نہ کرو تو ووں ہو جائے گا۔ اب وہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا تو ہیلدی رومانس چاہیے میڈم کو، چلو تو پھر سنو۔ تو نے اعتبار کر کے اپنی حیا کی حفاظت دی ہے مجھے، میں اپنی روح کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کبھی نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ میں تیرے ساتھ بوڑھا ہونے کی خواہش میں جوان ہوا ہوں، میں اتنا خود کا نہیں جتنا تجھ پہ مہربان ہوا ہوں۔ تیرے بالوں کے سفید ہونے تک میں تیرا ساتھ نبھاؤں گا۔ تیرا اپنا جسم ساتھ چھوڑ دے گا پر میں نہیں جاؤں گا۔ ایک تعویذ باندھا ہے میں نے درخت پر اور لکھا ہے۔ یہاں تک سلطان نے بڑے جذب کے ساتھ نظم پڑھی۔ نظم پڑھتے پڑھتے اس نے اپنا چہرہ نیلم کے چہرے کے قریب کر لیا تھا۔ میں تجھ سے دور جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ آخری سطر نیلم نے اچک کر خود بول دی۔ سلطان نے اسے گھورا، وہ کیسے جانتی تھی؟ یہ جب آپ ٹک ٹاک پر دیکھ رہے تھے نا، پیچھے ہی میں بھی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ٹک ٹاک کی سستی نظم چپکا دی مجھے، جو تعریف تو کہیں سے نہیں لگتی بلکہ یوں لگ رہا ہے جیسے بددعائیں دے رہے ہو۔ تیرے بال سفید ہو جائیں، تیرا جسم ساتھ چھوڑ دے گا پر میں نہیں جاؤں گا۔ تو ارے بھائی تو کیا امرت پی کر آیا ہے؟ محبوبہ مر جائے، غرق ہو جائے، تو وہیں کا وہی ہے۔
نیلم نے نظم کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا تھا۔ سلطان گندا سا منہ بنا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ جواب تو نا۔ لڑکے تو اپنی محبوبہ سے عمر میں بڑے ہی ہوتے ہیں۔ نہ تو کیا اس نظم کا لکھاری اپنی اماں کے لیے لکھ رہا تھا؟ اصولاً تو اسے پہلے ہی مر جانا چاہیے۔ ظاہر ہے اپنی معشوقہ سے عمر میں بڑا جو ہے تو پہلے مرنے کا حق بھی اسی کا ہے۔ معاف کر دو، غلطی ہو گئی، سلطان نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ کچھ عورتیں رومانس سے بالکل عاری ہوتی ہیں۔ ہاں، اپنی باتیں نہیں دیکھ رہے۔ اور ہاں، ایک بات اور یاد آئی، اس نظم کے شروع میں لڑکی کی طرف سے یہ مکالمہ تھا نا کہ مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے، اس کے جواب میں یہ بےہودہ نظم بولی تھی اس شاعر نے سستا نشہ کر کے۔ تو میری طرف سے اطلاع عرض ہے سلطان جی، آپ مجھے چھوڑ دیں یا پکڑ لیں، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کی ممی نے تو مجھے بیٹی بنا لیا ہے، اور ابھی پارٹی میں اعلان بھی کر دیا کہ ان کی ہر چیز میں اکلوتی وارث میں ہوں۔ میری پوزیشن تو تمہارے گھر میں تم سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے سلطان۔ وہ ٹھٹے مار کر ہنس رہی تھی۔ سلطان اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ بیوی نہیں تو بہن صحیح۔ نیلم کا یہ کہنا تھا بس۔ سلطان چیختا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پاگل واگل ہو کیا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ کچھ لحاظ نہیں ہے تمہیں؟ میرا اور اپنا رشتہ کیوں خراب کر رہی ہو؟ سلطان اصلی والا غصے میں آ گیا تھا۔ اچھا نا، نیلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اچھا نا، مذاق کر رہی تھی؟ منہ توڑ دوں گا، اپنی بکواس مذاق اپنے پاس رکھو۔ سلطان نیلم کے سینڈل وہیں پھینک کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ نیلم جتنے میں اٹھی اور جوتے پہن کر جانے لگی، اتنے میں سلطان کافی آگے جا چکا تھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کر جب سلطان کو احساس ہوا کہ وہ کافی دور آ گیا ہے اور اس کے ساتھ نیلم نہیں ہے، تو اسے فکر لاحق ہوئی۔ جتنے میں وہ واپس اس جگہ آیا، اتنے میں نیلم کے ساتھ جو بھی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول لائک کر کے چلے جاؤ مسلمانوں، بہت ہی جلدی ایپیسوڈ دے رہی ہوں میں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔